اب یوں ہوا کہ غزل سوئمنگ کے لیے نکل گئی. یہ دن تو ایسے گزر گیا. کچھ دن بعد پھر سے جب غزل نے اپنا کمپیوٹر آن کیا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے ایک نیو فرینڈ ایڈ کیا تھا. وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے ایک میسج چھوڑتی ہے اور میسج چھوڑنے کے آدھے گھنٹے بعد اسے ایک رپلائی میں چھوٹی سی لائن ملتی ہے جس میں نصر نے اسے کہا کہ آپ کہاں پر رہتی ہیں. تو غزل نے اپنا ڈیٹیلز اس کو دے دی اور نصر نے بھی جو میں بتا دیا کہ میں اس جگہ پہ ہوں. اتفاق کی بات یہ تھی کہ دونوں جہاں پڑھتے تھے دونوں کے انسٹیٹیوشن قریب قریب تھے. خیر یہ بھی ایک اتفاق تھا. اس طرح کافی دن گزر گئے. دونوں نے باتیں کی اور اس طرح کی انٹرنیٹ پہ فرینڈ شپ ہو. اب یہ فرینڈ شپ جو تھی اچھی جا رہی تھی کہ ایک دن ایسے ہوا کہ دونوں کے اسکول کھل گئے اور اسکول کھلنے کے بعد ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ یہ لوگ آ کر یہاں پر بات کریں. اور اس میں اس طرح پورا سیشن گزرا. 6 8 اور سال گزر گیا. یعنی 1 2 مہینے کی بات نہیں، سال کے بعد پھر سے جب ان لوگوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ان لوگوں کو ایک فیئر ویل ارینج کرنا تھی. اور یہ اس طرح ہوا کہ جہاں غزل نے اپنے اسکول میں اپنے ساتھ کلیگ کے ساتھ فیئر ویل کی تیاری کرنی تھی، اسی طرح اتفاق کی بات ہے کہ نصر کو بھی وہاں پر اپنے اسکول میں اسی طرح پارٹیسپیٹ کرنا تھا. دونوں اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے مگر آپس میں ان کی کوئی بات نہیں ہوئی. اس دوران میں کسی وقت بھی ان کا فیس بک پر کانٹیکٹ نہیں ہوا. خیر جب فائنل ڈے آف فیئر ویل تھا تو غزل نے اپنا پرفارمنس کرنی تھی. غزل نے وہاں پر ایک ٹاپک کے اوپر ایک چھوٹی سی اسپیچ کرنا تھی. یہ اسپیچ کے لیے کھڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کراس ان دا گراؤنڈ کوئی شخص ہے جو کہ یہ پہچانتی ہے شاید. اینی ہاؤ یہ پوری اپنی تقریر کر کے اسٹیج سے اتری اور جا کر اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھ گئی. ابھی یہ ساری سہیلیاں بات ہی کر رہی تھیں کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آئیں ریفریشمنٹ کا ٹائم ہو گیا. یہ ساری فرینڈس کھانے کی طرف گئیں اور اپنے لیے سب کو اپنی پلیٹس میں ڈالنے لگیں. ابھی غزل کو ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ساتھ میں ہی اپنے لیے ایک سافٹ ڈرنک لے. وہ سافٹ ڈرنک کے ٹیبل کی طرف تیزی سے جا رہی تھی کہ اس نے راستے میں سے ایک شخص نے آگے ہاتھ بڑھا کر سافٹ ڈرنک پکڑا دی. اس نے مڑ کر دیکھا اور شکریہ ادا کیا اور اسے دوبارہ ایک چنبا سا ہوا اور اس نے مڑ کر دوبارہ دیکھا. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسا شخص ہے جسے شاید وہ جانتی ہے. اس نے سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام نصر ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، شاید ہم وہی ہیں جو ہم لوگ فیس بک پر ہم نے آپ سے بات کی تھی. خیر اس طرح سے یہ عجیب اتفاق ہوا اور یہ دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے. سارے ریفریشمنٹ کے ٹائم میں یہ لوگ باتیں کرتے رہے. باتیں کرتے کرتے پارٹی آف دا فیئر ویل جو تھی اینڈ کو پہ پہنچ گئی. جب پارٹی ختم ہونے والی تھی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا. اب یہ لوگ باہر آ رہے تھے. یہ اتنی دیر میں غزل اپنی فرینڈس کو دیکھنے کے لیے نکل گئی اور فرینڈس کے ساتھ باہر روڈ تک آ گئی. یہ بلڈنگ چھوڑنے کے لیے باہر نکل ہی رہی تھی کہ ان لوگوں کی جو بس جس نے سب لڑکیوں کو گھروں میں پہنچانا تھا وہ آ کر وہاں پر اسٹاپ ہوئی. بھی بس اسٹاپ ہی ہوئی تھی کہ ایک اور گاڑی جس میں سب لڑکے سوار تھے وہ آ کر پاس میں رک گئی. اور اس گاڑی کے اوپر کچھ لڑکوں نے آ کے ہارن دینا شروع کیا اور شاید وہ اپنے کسی دوست کا ویٹ کر رہے تھے. یہ سب کچھ یہ لڑکیاں دیکھ رہی تھیں. اتنی دیر میں غزل نے اپنے پرس کو اپنے کندھے پہ ڈالا تو اسے فیل ہوا کہ اس کے پرس میں تو شاید اس کا فون نہیں ہے. اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا فون ادھر ٹیبل پر ہی رکھا تھا جب یہ اپنا یہ سافٹ ڈرنکس لینے گئی.
غزل نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ میں اپنا فون لے کر آتی ہوں۔ غزل تیزی سے جا رہی تھی آگے سیڑھیوں سے چلتے چلتے غزل اسی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پر ٹیبلز لگی ہوئی تھیں، اور ان میں سے ایک فوڈ کی ٹیبل پر کولڈ ڈرنکس تھیں اور اس کا فون اسی جگہ پر تھا۔ غزل نے اپنا جلدی سے فون اٹھایا اور اس شکر ادا کیا کہ اس کا فون صحیح اس کو مل گیا، اور اس نے اپنے بیگ میں ڈالا۔ اب غزل سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی کہ پھر سے آواز باہر ہارنس کی آئی، اور اس کے بعد غزل اپنے بس کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی یہ بس میں بیٹھنے کے لیے چل ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کی سب فرینڈ تو وہاں پر نہیں ہیں۔ غزل نے سوچا کہ شاید اس کی فرینڈ ادھر ادھر کہیں پر ہو گئی ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی فن کیا جا رہا ہے، کوئی مذاق ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں چھپ گئی ہیں، یا کچھ ایسا ہی اس غزل کے ذہن میں رہا ہے۔ غزل یہ سوچتی ہوئی ابھی سڑک پر آئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی تو اسے دور سڑک کے ایک اینڈ پر روشنی جاتی ہوئی نظر آئی، اور روشنی کی چمک میں اس نے دیکھا کہ وہی نمبر ہے جو اس کی بس کا تھا۔ شاید غزل کو چھوڑ کر وہ بس جا چکی تھی اور غزل کی سب فرینڈ بھی اسی بس میں سوار ہو گئی۔ اب غزل بہت پریشان ہوئی کہ وہ آخر گھر کیسے جائے گی۔ اس نے اپنا دوبارہ سے فون نکالا اور اپنی فرینڈ کو کال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی فرینڈ کو کال کروں اور وہ شاید بس کو رکوا لے یا اسی طرح سے کوئی اس کی ہیلپ کر دے، کیونکہ وہ یہاں سے گھر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں جانتی تھی اور تھی بھی گھر سے کافی دور۔ ابھی اس کا سوچے اپنے نمبر اوپر نیچے فون میں چلا رہی تھی کہ کس فرینڈ کو کال کرے، اور تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا ایک گاڑی پاس سے سیدھی سے جا رہی ہے۔ ابھی غزل یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاید یہ گاڑی میں کوئی اس کے جاننے والا ہو، مگر اس میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ گاڑی میں صرف لڑکے ہی لڑکے تھے۔ اس طرح سے غزل سڑک پر کشمکش میں کھڑی اور نمبروں کو اوپر نیچے فون میں چلا رہی تھی۔ ابھی تقریباً 5 سے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ غزل کو اپنے فرینڈ کا نمبر مل گیا۔ اس نے فرینڈ کا نمبر ڈائل کیا، آگے سے نمبر جو تھا وہ بن جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک اور فرینڈ کو ڈائل کیا اور اس کال جاتے 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 غزل کا فون کی بیٹری ڈاؤن ہونے لگ پڑی۔ جب غزل اور گھبرا گئی اور غزل نے سوچا کہ اب اگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہوئی تو اس کے پاس چارجر نہیں ہے، تو وہ کس طرح اپنے فرینڈس کو کال کرے یا کس سے مدد مانگے۔ اب کچھ ہی بیٹری رہ گئی تھی کہ اس نے لاسٹ نمبر اپنے گھر پہ کیا۔ گھر پہ جو کال گئی تو اس کی مدر نے فون اٹھایا۔ مدر نے بتایا کہ میری یوں گاڑی چلی گئی اور میں یہاں پر ہوں۔ ابھی وہ لوکیشن بتا ہی رہی تھی کہ فون کی بیٹری ختم ہو گئی اور فون بند ہو گیا۔ وہ تو انتہائی پریشان اکیلی سڑک پر کھڑی تھی۔ اتنی دیر میں سے ایک قدموں کی چاپ کی آواز آئی۔ غزل کافی ڈر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، اور وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ اندھیرے میں یہ سایہ اس کی طرف کیوں آ رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے اگلی طرف چلنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی شخص کا پیچھا کر رہا ہے، مگر اتنی دیر میں اس کو ایک آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ یہ آواز تو کوئی جانی پہچانی ہے، اور وہ آواز تھی نثر کی۔ اب نثر نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے؟ غزل نے اپنی ساری سٹوری اس کو سنائی۔ نثر نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جس گاڑی پر آیا تھا وہ ایک جیپ تھی، کیا تم نے اسے دیکھا؟ تو غزل نے کہا کہ ہاں میں نے ایک جیپ دیکھی تھی اور وہ ہارن دے رہے تھے۔ تو نثر نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ انہوں نے مجھے ہارن دیا، اور وہ میرے دوست تھے، مگر میں واش روم کی طرف گیا اور انہوں نے مجھے یہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور میں بھی انہی کا ویٹ کر رہا ہوں تمہاری طرح۔ اب نثر کے پاس فون تھا اور اس نے اپنے فون سے کال کر کے اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے میسیج کر دیا ہوا تھا، جبکہ دوستوں نے کہا کہ 2-3 دوستوں کو ڈراپ کرنے کے بعد ہم لوگ واپس جب اسی روٹ پر آئیں گے تو تمہیں پک کر لیں گے۔ دونوں یہی باتیں سر کو سنا رہے تھے کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اسی آدھے گھنٹے کے دوران غزل کے گھر سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ دونوں اسی طرح کھڑے تھے کہ اچانک تقریباً آدھے سے اور 1 گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا اور سڑک پہ ان دونوں کے لیے کوئی بھی پک کرنے نہیں آیا، مگر اتنی دیر میں انہوں نے سن روڈ کے سامنے طرف ایک عجیب سا شور دیکھا۔ نثر نے کہا چلو سائڈ میں ہم کہیں ہو جاتے ہیں، شاید کچھ وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگ گئے۔
اور وہاں پہ ایک شخص کے سر پہ بندوق رکھ کے 3 لوگ گاڑی میں سوار تھے اور اس کو لے کے کہیں جانا چاہ رہے تھے اور وہ چیخ و پکار کر رہا تھا۔ اسی جھگڑے کے دوران میں ایک گولی کا فائر ہوا۔ گولی کی آواز سن کر یہ لوگ اور گھبرا گئے اور نیچے فرش کے اوپر لیٹ گئے اور لیٹ کے خود کو اوٹ میں چھپا لیا تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے۔ شاید کوئی وہ لوگ گنڈے تھے اور ان کی آپس میں کوئی جھگڑا گینگ کا چل رہا تھا۔ یہ دیکھتے دیکھتے منظر اس طرح خوفناک ہو گیا کہ وہ ایک گولی اور چلائی اور وہ اس شخص کو لگ گئی، وہ جو شخص کے ان کی گرفت میں تھا۔ یہ دیکھ کر غزل کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ ان لوگوں کو آواز آ گئی اور نصر نے غزل کو اچھی طرح سے منع کیا کہ تم کچھ آواز مت کرو کیونکہ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ پورا گینگ ان کی طرف بڑھنے لگا کہ شاید یہ سارا قتل یا شاید وہ مر نہیں گیا تھا لیکن وہ زخمی شخص کا سارا منظر کسی نے دیکھ لیا۔ وہ لوگ ان کی طرف آئے اور پھر کہا کہ باہر نکلو، کون ہے یہاں پر؟ تو یہ لوگ دیوار کی اوٹ سے چھپتے چھپتے پچھلی طرف سے دبے پاؤں باہر کی طرف دیوار سے مڑ گئے اور بلڈنگ کے پیچھے جا کر ایک جگہ پہ اندھیرے میں چھپنے کی کوشش کی۔ اب یہ جگہ نئی تھی اور یہ راستہ نہیں جانتے تھے۔ اس طرح چلتے چلتے یہ کہاں سے کہاں بھول بھلائیوں میں پہنچ گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک گیریج تھا جس میں کوئی ایک پرانی سی گاڑی کھڑی تھی، یہ اس گاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ وہی وہاں پر بیٹھی تھی تو غزل نے کہا کہ میرے تو گھر پہ سب بہت پریشان ہو جائیں گے، تم کال کر دو۔ نصر نے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، شاید تمہاری آواز سے پھر کچھ لوگ نہ آ جائیں۔ اسی طرح وہ کافی دیر تک وہاں پہ، شاید کچھ گھنٹے ہی ہو گئے ہوں گے، خاموشی سے اس گاڑی ٹی وی کے پیچھے چھپے رہے۔ اتنی دیر میں جب کوئی نہ آیا اور قدموں کی کوئی چاپ نہیں تھی تو نصر نے اٹھ کر اس جو گیریج کا دروازہ تھا اس کو اچھی طرح سے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنا فون بھی بند کر دیا تاکہ کوئی رنگ نہ آ سکے اور شور نہ ہو۔ اب اسی کشمکش اور خوف کے میں یہ کافی دیر اس میں بند رہے۔ اسی طرح سے تقریباً آدھی رات سے زیادہ گزر گئی اور ہلکی ہلکی روشنی باہر سے آنے لگی۔ یہ لوگ بیچ میں ہی بیٹھے بیٹھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں یوں چڑچڑاہٹ کی آواز آئی جیسے چڑیاں بولتی اور اب صبح ہو چکی تھی۔ اس وقت نصر نے کہا کہ کیوں نہ ہم دروازہ کھول کر دیکھیں، اگر کوئی باہر نہیں ہے یا کوئی ہمیں مدد دینے کے لیے آیا ہے تو میں فون پہ چیک کروں۔ نصر نے اپنا فون آن کیا، اس کی ابھی بھی آدھی بیٹری موجود تھی اور فون پر اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا تم مجھے لینے آئے تھے اور سارا واقعہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کا فون بند ہو گیا۔ کوئی فون بند ہونے میں 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے، غزل نے اس کو آواز دی کہ فون بند کرو اور فوراً اس طرف آ جاؤ۔ غزل کی آواز سنتے ہی نصر اس کی طرف مڑا اور غزل سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ غزل نے اس کو آہستہ سے وسپر میں بتایا کہ شاید ان میں سے کوئی ایک آدمی جو رات کو ان کا پیچھا کر رہے تھے اس نے جاتا دیکھا ہے اور اسی خوف سے اس نے نصر کو کہا کہ خاموشی سے اور وہیں پہ جا کے اسی گیریج میں چھپ جائیں۔ یہ لوگ اس گیریج میں چھپ گئے اور پھر سے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور فون بھی نصر نے بند کر دیا۔ اب اسی طرح اس کے بعد ادھر غزل کے گھر پر سب پریشان تھے کہ غزل کہاں ہے، غزل کو ڈھونڈتے رہے۔ وہ اس لوکیشن پر آئے، اسکول وغیرہ میں پتہ کیا سب جگہ، لیکن غزل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور نصر کے دوست بھی وہاں پھرتے رہے اور ان کو آخر کار جس طرح، کیونکہ آدھا راستہ نصر بتا چکا تھا، اس طرف ہی اس کے 2 4 5 دوست تھے جن میں سے ایک کو اس نے فون کیا تھا، وہ لوگ مل کر آئے اور اس کو ڈھونڈتے رہے۔ اب اسی طرح 2 دن گزر گئے تھے، پھر وہ اس گیریج کے پاس سے گزرے تو ایک عجیب سی بدبو ان کو آ رہی تھی، تو انہوں نے اس کے دوستوں نے سوچا کہ دیکھیں یہاں پر کچھ ایسا عجیب تو نہیں ہے، اور دیکھا تو انہوں نے دروازہ کھولے، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اب یہ لوگ دروازہ پیٹتے رہے، زور زور سے کھٹکاتے رہے اور نصر کو بھی آواز دی کہ کیا نصر تم یہاں پر ہو، لیکن اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ شاید وہ لوگ اس طرف گئے ہوں، وہاں پہ کچھ مٹی میں قدموں کے نشان تھے اور ایک باریک سی چین وہاں پر گری ہوئی تھی جو کہ نصر کے ہی چین تھی، جس کے دوست پہچانتے تھے۔ یہ لوگ یہیں پہ گھبرا کے رکے رہے، انہوں نے پولیس کو بلایا، دروازہ توڑوایا گیا اور اندر گئے، اندر کچھ بھی نہیں پایا۔
عجب سی بات ہے یا نہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ وہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا اور وہاں پہ عجیب سڑنے کی بدبو آتی تھی۔ جنوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی اندر ڈیڈ باڈیز ہیں جس کی وہ اسمیل ہے، مگر وہاں پہ نہ کوئی اسمیل تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی ڈیڈ باڈیز تھی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہوگا؟ اور اسی علاقے میں اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، مگر جب بھی کوئی اس گیریج اور اس علاقے کے پاس سے گزرتا ہے